अस्सलाम वालेकुम जी। जब तक ये मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक़्त तक पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर फटे वज चुके होंगे, तमालें पड़ चुकी होंगी और वो तमालें और उसके ऊपर जो हैं वो पटवारी जो हैं वो आले पटवार जो हैं वो धमालें डाल रहे होंगे और धमालें डाल के वो बाकायदा हाफ चुके होंगे, ज़ुबानें बाहर को लटक रही होंगी। ख़बर ये है कि नासिर भट्ट साहब ने एक और केस जीत लिया है और समा के ख़िलाफ़ जीता है। समा ज़ाहिर केस उस वक्त फ़ाइल हुआ था जब समा जो था वो पिछली इंतज़ामिया के पास था। जनाब जो हैं वो सिद्दीकी साहब जो हैं उनके पास था। सिद्दीकी साहब हमारी बड़ी डार्लिंग किस्म के बास रहे हुए हैं क्योंकि हमने भी उनके ज़ेरे साया छत्र छाया में काम किया कर रखा है। बहुत ही उम्दा आदमी है, नफीस आदमी है। मेरा ज़ाती तजर्बा उनके साथ बहुत अच्छा रहा है और अल्लाह ताला उनको सेहत दे और मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट करने का हौसला और हिम्मत भी दे। खैर उनके ज़ेरे इंतज़ाम था, लेकिन मैं आपको उनकी तरफ जाने से पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि हुआ क्या। हुआ ये है कि एक साहब हैं, मेरा ख्याल है ये वही केस है, अदनान आदल साहब। अदनान आदल साहब जो हैं वो एक जर्नलिस्ट रहे हैं, वीकली जर्नलिस्ट रहे हैं। वीकली जर्नलिस्ट को ये एडवांटेज होता है कि वो दूसरों की ख़बरें उठाता है और उसके ऊपर अपना बेलाग किस्म का तबसरा करता है और तबसरा करके और इतना बड़ा जो होता है वो अपना पूरा पेज भर देता है अपने वीकेंड का। दी फ्राइडे टाइम उनका पूरा कैरियर उसी तक ही महदूद रहा। तो वो तबसरा फरमा रहे थे तबसरा निगार के तौर पे और उन्होंने जो है, मेरा ख्याल है वही केस है क्योंकि उसके बाद फिर अदनान आदल साहब की नौकरी भी चली गई थी। तो अगर वो नहीं है तो बहरहाल जो है मतलब उसी तरह का तबसरा है। तबसरा क्या था कि ये बात उस वक्त ज़ाहिर है कि डिस्कस करवाई जाती थी। प्रोजेक्ट इमरान खान के तमाम तबसरा निगारान और कुद्दूसी साहब की तमाम, कुद्दूसी साहब से याद आ गया यार, कुछ चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। कुद्दूसी साहब की बेवाएँ जो थीं वो नाम दिया था हमने उन दिफाई तजिया निगारान को मैंने नाम नहीं दिया था बल्कि वजाहत मसूद खान साहब ने नाम दिया था। उन तमाम बेवाओं कुद्दूसी साहब की बेवाओं को जो कि अपना कुद्दूसी साहब की बेवाएँ उन दिफाई तजिया निगारों को नाम दिया था जिनको के बाकायदा ISPR की तरफ से नामजद किया गया था कि आपने दिफा के अलावा खारजा अमूर, इंडस्ट्रियल अमूर, इकॉनमी के अमूर, फाइनेंस के अमूर, स्पोर्ट्स के अमूर अगर डिस्कस करवाने हों तो ये 28 बंदे हैं। इनमें से आप इनके अलावा किसी को आपने नहीं बुलाना, ठीक है, ये हमारी नुमाइंदगी करते हैं। तो खैर वो लिस्ट जो थी 26 थे या 28 थे, तो उनको नाम दे दिया हमने मजाकन कुद्दूसी साहब की बेवाएँ। तो उनको ISPR से भी बाबा को 5-5, 10-10 लाख रुपया मिलता था और फिर उन TV चैनल्स को भी भारी आवाज़ से फ़ोन करके कह दिया जाता था कि इनको मुकद्दम जान आ जाए। तो मुकद्दम जानने का मतलब होता था कि इन्होंने कुछ दो। कुद्दूसी साहब की बेवाओं ने 15-15, 20 लाख रुपए महीने की दिहाड़ी लगाई हुई थी, ठीक है। तो तब्दीली हुई, पिछले जो DG ISPR जो थे, जो आजकल कोर कमांडर कराची होते हैं, उन्होंने क्या है कि गंद पाया है, उन्होंने सबको फारग कर दिया। वो लिस्ट जो थी वो विड्रॉ कर ली गई। लेकिन अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उस लिस्ट का कुछ हिस्सा बहाल कर दिया है और मैं उसके लिए ख़ास तौर पे उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे दोस्त ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद को भी इस काबिल समझा, हारिस नवाज़ साहब को भी इस काबिल समझा कि उनको इस फहरिस्त में शामिल करें जो नई फहरिस्त उन्होंने दी है। और इसके अलावा इजाज़ अवान साहब भी आज चहकते हुए पाए गए हैं, किसी टेलीविज़न चैनल के ऊपर साथी को टक्करें मार रहे थे वो, ठीक है। और इस तरह इस नौ के और इस नस्ल के और इस कुमाश के जो अफराद हैं उनको शामिल कर लिया गया है कि ये अब सरकारी, गैर सरकारी, अस्करी, तजिया निगारी और दिफाई अमूर और मुआशी अमूर के ऊपर तबसरा निगारी किया करेंगे। लेकिन अहमद शरीफ साहब, सर मैं सलूट मार के अर्ज़ किया करता हूँ, तो सलूट मार के सर हमने तो आपकी अपॉइंटमेंट को बड़ा वेलकम किया था, लेकिन केड़े गंदे पासे टुर पे हो बादशाह। मतलब कि ये अंदर से यूथी हैं, आज भी बैठ के वो मीडिया के ऊपर PTI का केस प्लीड कर रहे होते हैं। पता नहीं आपने ये किससे पूछ के बनाई है आपने, ठीक है ना। वो उनका क्रश है, वो उनका लॉस्ट लव है। वो इमरान खान के बगैर और इमरानियत के बगैर और इमरानडूइज़म के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहरहाल आपका फैसला है तो उसके ऊपर हम राय देने की पूरी आज़ादी रखते हैं।
تو غلط فیصلہ ہے، انتہائی غلط اور غلیظ فیصلہ ہے سر، بڑی معذرت کے ساتھ دست بست عرض کر رہا ہوں، یہ بہت غلیظ فیصلہ ہے سر، اس کے اوپر جتنی جلدی نظر ثانی ہو جائے واپس کر لیجئے، آپ کی عزت میں ہوگا، ہم تو آپ کے بزرگوں کی وجہ سے آپ کے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور اللہ کرے اس عزت میں کوئی کمی نہ آئے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ تو وہ جناب ایک کیس تھا جی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ذات، یہ جو ناصر بٹ ہے یہ تو قاتل ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ڈھمکانا ہے، یہ تو بگوڑا ہے، یہ تو پاکستان سے باہر بھاگ گیا ہوا ہے، اور یہ غلط بات کہتا ہے کہ جو ارشد ملک کے ذریعے کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی نا، جس میں ارشد ملک نے کہا تھا کہ جناب جو ان سا فیصلہ لینا ہوتا ہے وہ تار ہلا دیتے ہیں، وہ تار کس دیتے ہیں تو وہی آواز نکل آتی ہے، وہ والی مشہور و معروف ویڈیو اور آڈیو جو کہ سب سے پہلے لیک کی تھی، اور وہ ناصر بٹ صاحب نے ریکارڈ کی تھی اور ریکارڈ کر کے لیک کی تھی، جس کے بعد انہیں پاکستان سے بھاگنا پڑ گیا تھا۔ تو اس کے اوپر پھر انہیں یہ تبصرہ ہوا سما کے اوپر بیٹھ کے، اور سما آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو تھیالوجی کے اندر بہت آگے تھا، سما کو چلانے والوں کو کہیں اور نوکری نہیں ملی، جو ان کے جو یہ سارا جو تھیاپا چلا رہے تھے، انہوں نے جا کے پھر رفتار نامی ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے، جس کے اوپر وہ پورے یہ تھیالوجی کی جو ہے وہ اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہیں۔ خیر اینی ہاؤ، تو وہ جو تھا، کیونکہ وہ بندہ اتنا ٹیون ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور اس ٹیوننگ کے بعد تو پھر بندہ نارمل انسان، ہیومن بینگ تو بننے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں نا، اور انہوں نے رفتار لانچ کر کے اس بات کا باقاعدہ ثبوت بھی فراہم کیا، لیکن میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، آگے چلتے ہیں۔ تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ جی وہ غلط ہے، اس کو بالکل درست سزا ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور وہ جو تھے جج صاحب جو تھے ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا، نہ نگران جج اعجاز الاحسن کا اور نہ ہی جناب ثاقب نثار کا کوئی پریشر نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ نشر ہو گئی، ناصر بٹ صاحب نے یہ مسئلہ اٹھا دیا اور انہوں نے جا کے کیس فائل کر دیا۔ کیس فائل کرنے کے نتیجے کے بعد، کیس فائل کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جج صاحب پہلا نوٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بار محکم کا ہو سکتا ہے تو وہ آپ کر لیں، اور اب تک ناصر بٹ صاحب نے جو کیسز جیتے ہیں اس میں یہی ہوا ہے کہ اس پارٹی نے ناصر بٹ صاحب کو کیا کہ بٹ صاحب کی لینا یہ، اور وہ جیو سے بھی کیس جیت چکے ہوئے ہیں، اور بھی دیگر ٹیلی ویژن چینل سے وہ کیسز جیت چکے ہوئے ہیں، بڑی دیہڑی لگاتے ہیں لمبے، اس میں بھی $35,000 جمع، وکیل کی فیس بھی انہوں نے دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی، اور وکیل کی فیس بھی اتنی کی ہوئے گی، بلکہ ہو سکتا ہے وکیل کی فیس $40,000 ہو، ٹھیک ہے، ہاں اچھا پاؤنڈ 35,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ان کی دیہڑی لگی ہے جی، ان کو جرمانے کے طور پہ ادا کیا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ اب پہلا تو آپشن یہ تھا کہ باروبار بار معافی ہو جاتی، لیکن جو سما کو برطانیہ میں اون کرتے ہیں طاہر خان صاحب جو ہیں، میں پتہ نہیں ان کا نام افضل خان کیوں لے جاتا ہوں، طاہر خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا نہیں ہمارے الزامات درست ہیں، ہم اس کو عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے۔ تو یوں یہ پہلا کیس ہے جو میرٹ کے اوپر عدالت میں زیر بحث آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جناب اس کی ڈیٹ ہو گئی، اور ڈیٹ کے اندر جو تھا وہ خاتون جج جو ہیں ہیدر سم تھنگ، آپ انہیں حیدر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیدر نام ہوتا ہے جی گوروں کا، میں نے ایک خاتون جو تھی ان کے ساتھ کام کیا تھا، وہ BBC سے تھیں، ان کا نام بھی ہیدر تھا، تو ہیدر صاحبہ جو ہیں انہوں نے کیا یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیس سنا، 3 دن مسلسل جو تھی وہ اس کیس کی سماعت کرتی رہی۔ اس کی سماعت صبح 10 بجے شروع ہوتی تھی اور شام 4 بجے چلتی تھی، اور بٹ صاحب جو تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور اپنے وکیل کے کان کے اندر وسپرنگ کر رہے ہوتے تھے، کسر پسر کر رہے ہوتے تھے۔ تو خیر دونوں طرف سے آرگومنٹ ہوئے۔ 3 دن کے بعد جج صاحبہ نے کہا ان کے وکیل کو، یعنی کہ سما کے وکیل کو، یعنی کہ طاہر خان کے وکیل کو، کہ بھائی جان آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بغیر کسی پریشر کے سزا ہوئی تھی، اور میں ناصر بٹ صاحب کا وکیل جو ہے، وکیل استغاثہ جو ہے، اس کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ یہ سزا جو ہوئی تھی یہ اس دباؤ کے نتیجے میں ہوئی تھی جو نگران جج اعجاز الاحسن نے پریشر اپلائی کیا تھا اس جج کے اوپر، اور وہ جج درست کہہ رہا تھا ارشد ملک کہ اس کے اوپر دباؤ تھا، اور یہ سارا کچھ اس کی مانیٹرنگ جو ثاقب نثار کر رہا تھا اور وہ سارا کچھ، یہ بات درست ہے۔ اب کیس جو تھا وہ ناصر بٹ کا ازالہ حرفی حیثیت کا تھا، بٹ صاحب اپنے جگر ہیں، ٹھیک ہے،
ان کی ازالہ حرفی حیثیت کا تھا، لیکن جب کانٹینٹ کے اوپر، جب اس کے انگریڈینٹ کے اوپر بات کرنے کی نوبت آئی اور جب وہ ڈسکس ہوا عدالت کے اندر تھریڈ بیئرلی کہ یہ جو الزام جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، وہ اپنی حقیقت میں، اپنی نیچر میں ہے کیا، جب اس کی نیچر ڈسکس ہوئی تو وہ ایک فراڈ، جھوٹ، فریولس، بے بنیاد الزام ثابت ہوا. ٹھیک ہے، یعنی میاں نواز شریف نے راہ جاندے ہی لندن ہائی کورٹ میں سے جو ہے وہ ایگزونریشن مل گئی، ان کی بریت ہو گئی. ٹھیک ہے، راہ جاتا ہی نا، حالانکہ نواز شریف صاحب کا اس کیس سے براہ راست کچھ لینا دینا نہیں تھا. بھئی کیس ہے ناصر بٹ صاحب کا، سما کے خلاف ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو کیس کا مقابلہ کریں گے، کنٹیسٹ کریں گے. اب اس میں اب آپ کہیں گے کہ جناب سما جو ہے وہ علیم خان صاحب کے پاس ہے اور علیم خان صاحب تلے جائیں گے. نہیں، یہ ناصر خان صاحب تلے گئے ہیں جو کہ سما کے حقوق کو یو کے میں اون کرتے تھے، وہ تلے گئے ہیں. ان کو جرمانہ دینا پڑے گا، ان کی کمپنی کو جرمانہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جس طرح سما نے عدنان عادل صاحب کو فارغ کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ باہر کا دروازہ ہے، وہ اسی طرح ہی علیم خان صاحب کہہ سکتے ہیں، اسی طرح طاہر خان تو جانتے ہی نہیں، اور وہ کہیں کہ تم وہاں پہ تقسیم کرنے کے حقوق ہم تم سے وڈرا کرتے ہیں اور ہم نئی پارٹی کو بیچنے لگے ہیں، اس کے پیسے آتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ کیس بڑا جسے کہنا چاہیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ بنیاد بنے گا میاں محمد نواز شریف کی واپسی کی، جو کہ آج کل میں فائنل ہو جانی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.